بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ جذب۔ حضرت سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ ایک دن شاہی محل میں آرام فرما رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو یا صالحین جنوں کو یا رجال غیب کو بھیجا۔ چھوٹا سا ایک وفد تھا۔ سلطان ان کی آہٹ سے جاگ اٹھے اور فرمایا کہ تم لوگ شاہی محل کے اوپر کیسے آ گئے جبکہ پہرا لگا ہوا ہے اور یہاں تک پہنچنا ناممکن ہے؟ تم لوگ کیسے پہنچ گئے اور قصہ کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بنانا چاہتا ہے تو غیب سے اسباب پیدا کر دیا ہے۔ بہت ابھاگن مر گئیں جگت جگت برائی، پیو جی کا چاہیں تو سوتت لیے جگائے۔ یعنی اللہ جس کو چاہتا ہے تو سوئے ہوئے کو جگا لیتا ہے۔ بتائیے کہ سو رہے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کا جذب آ گیا۔ وہ رجال غیب تھے، عالم غیب سے اللہ نے بھیجا تھا، خواہ وہ جن رہے ہوں یا فرشتے رہے ہوں۔ پوچھا کہ آپ لوگ یہاں کیسے آ گئے اور کس لیے آئے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنا اونٹ تلاش کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا واہ، شاہی بالا خانہ پر اونٹ کیسے آ جائے گا؟ پہرا لگا ہوا ہے، پھر سیڑھیاں ہیں، اونٹ یہاں تلاش کرنا نادانی ہے۔ تو ان فرشتوں نے جواب دیا کہ اگر شاہی محل میں اونٹ تلاش کرنا نادانی ہے اور وہ بھی بالا خانے پر، تو اس سلطنت کے شور و غل میں اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنا بھی نادانی ہے۔ یہاں آپ کو خدا نہیں مل سکتا۔ ترک سلطنت پر ایک اشکال اور اس کا جواب۔ اب آپ لوگ کہیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی تو 9.5 برس سلطنت کی تھی، ان کو کیسے خدا مل گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ان کو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں خدا تعالیٰ سے اتنا قوی تعلق نصیب تھا کہ ان کے لیے سلطنت اور فقیری میں کوئی فرق نہیں تھا۔ سلطنت کی حالت میں انہوں نے 14 پیون لگائے ہوئے ملک شام کو فتح کیا ہے۔ 14 پیون لگے ہوئے تھے، غلام اونٹ پر بیٹھا ہوا تھا اور خود نیچے چل رہے تھے۔ عدل و انصاف کا یہ عالم تھا۔ راستے میں اونٹ پر باری باری بیٹھتے تھے۔ جب شام پہنچے تو غلام کی باری تھی، لہٰذا اس کو اوپر بٹھایا اور خود اونٹ کی لگام پکڑے ہوئے پیدل چل رہے تھے۔ چونکہ توریت و انجیل میں لکھا ہوا تھا کہ مسلمانوں کا خلیفہ جب آئے گا تو اس کے لباس میں 14 پیون لگے ہوں گے اور نیچے چل رہا ہوگا اور غلام اوپر بیٹھا ہوگا۔ یہ دیکھ کر عیسائیوں نے بیت المقدس کا دروازہ کھول دیا کہ آئیے ہم آپ سے جنگ نہیں کریں گے، کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رتبہ ہے کہ تمام آسمانی کتابوں میں ان کے حالات بیان فرمائے ہیں، جس میں شاہی آج گدڑی پوش ہے۔ سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً دوسرے دن ایک فقیر سے گدڑی مانگی۔ آدھی رات کو اٹھے، شاہی لباس اتارا، گدڑی پہنی اور سلطنت بلخ کی حدود سے نکل گئے۔ جس وقت وہ شاہی لباس اتار رہے تھے اور گدڑی پہن رہے تھے، اس وقت زمین و آسمان میں کیا غلغلہ مچا ہوگا کہ آہ، یہ بادشاہ اللہ کے عشق و محبت میں آج شاہی لباس اتار رہا ہے، سلطنت کو استعفیٰ دے رہا ہے، تخت و تاج شاہی کو اللہ پر فدا کر رہا ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شاہی و شہزادگی در باختہ۔ سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے شاہی اور شہزادگی کو اللہ تعالیٰ کی محبت میں فدا کر دیا۔ از پیے تو در غریبی ساختہ۔ اے اللہ، آپ کی محبت میں سلطان ابراہیم آج غریب الوطن ہو رہا ہے اور پردیس جا رہا ہے، یعنی دریائے دجلہ اور نیشاپور جنگل میں فقیری لینے جا رہا ہے۔ اس نقشے کو میں نے اپنے اشعار میں پیش کیا ہے، تو میری کتاب معارف مثنوی میں شائع ہو چکے ہیں۔ مثنوی مولانا روم کی جو شرح اختر نے لکھی ہے، اس پر بڑے بڑے علماء کی تقاریض ہیں۔ اس کے اندر میں نے 20-25 شعر لکھے ہیں، جس میں سے 2-3 سنا رہا ہوں۔ جب وہ گدڑی پہن رہے تھے اور شاہی لباس اللہ تعالیٰ کی محبت میں اتار رہے تھے، اس وقت کا میں نے یہ نقشہ کھینچا ہے۔ اور میں نے کیا کھینچا ہے؟
اللہ تعالیٰ نے اشعار کہلا دیے، جس میں شاہی آج گدڑی پوش ہے، جاہ شاہی فقر میں روپوش ہے، الغرض شاہ بلخ کی جان پاک ہو گئی جب عشق حق سے دردناک، فقر کی لذت سے واقف ہو گئی، جان سلطان جان عارف ہو گئی، جان سلطان جان عارف باللہ ہو گئی۔ 10 سال نیشا پور کے غار میں عبادت کی، مہربانی بقدر قربانی۔ جس جنگل میں تشریف لے گئے اس میں ایک فقیر بھی رہتا تھا، وہ بھی مجذوب تھا۔ اس نے دعا کی تھی کہ اللہ میاں، گھاس چھیلتا ہوں اور بیچتا ہوں، روزانہ 10-12 آنے کماتا ہوں، لیکن میرا اتنا وقت ضائع ہوتا ہے کہ آپ 2 روٹی اور چٹنی ہم کو نہیں دے سکتے کہ میں یہ گھاس چھیلنا چھوڑ دوں اور آپ کی یاد میں اتنا وقت لگا دوں، کام میں میرا دل نہیں لگتا، آپ کے بغیر کہیں چین نہیں ہے۔ آسمان سے آواز آئی کہ اپنی کھرپی اور اپنی کھانچی جس میں یہ گھاس رکھتا ہے ایک درخت کے کنارے ڈال دے، اب روزانہ تجھ کو چٹنی روٹی ملے گی۔ 10 سال تک چٹنی روٹی کھاتا رہا۔ سلطان ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ جب اس جنگل میں عبادت کے لیے تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے بریانی بھیجی۔ میرے شاہ عبدالغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، اور جن کو 12 مرتبہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تھی، انہوں نے فرمایا کہ سارا جنگل خوشبو سے مہک گیا۔ جب غیب سے بریانی آئی تو اس مجذوب نے نادانی اور سادگی طبع سے اللہ تعالیٰ سے ایک بات کہی جو اعتراض نہیں تھا، سادگی طبع تھی۔ اس نے کہا کہ اللہ میاں، میں 10 سال سے اس جنگل میں آپ کی عبادت کر رہا ہوں اور آپ نے 10 سال تک مجھ کو چٹنی روٹی دی، اور یہ ایک کل کا دیوانہ آیا ہے، یہ کل عاشق ہوا، میں ہوں تیرا دیوانہ برسوں سے، تو اس کل کے دیوانے کو آپ نے بریانی بھیجی ہے جس کی خوشبو سارے جنگل میں پھیل گئی۔ آسمان سے آواز آئی، اے نادان، تو نے میری راہ میں ایک کھرپی جس سے گھاس چھیلی جاتی ہے اور ایک کھانچا جس میں گھاس رکھی جاتی ہے قربان کیا ہے، صرف یہ 2 چیزیں قربان کی ہیں، یعنی کل 12 آنے تو نے میری راہ میں قربان کیے ہیں، اور میں نے 10 سال تک تجھے چٹنی روٹی کھلائی ہے۔ اپنی قیمت دیکھ جو تو نے مجھے دی ہے، اور 10 سال تک جو تو نے چٹنی روٹی کھائی ہے اس کی قیمت بھی لگا لے، میرا یہی ایک احسان تجھ پر بھاری رہے گا۔ بس اے مجذوب، اس چٹنی روٹی کو غنیمت سمجھ، ورنہ یہ بھی بند کر دوں گا۔ تیری جتنی قربانی تھی اس سے زیادہ میں نے تجھ پر مہربانی کی ہے، لیکن یہ آدمی جو کل آیا ہے یہ سلطان بلخ ہے، سلطنت بلخ کا بادشاہ ہے، اس نے میری محبت میں بادشاہت چھوڑی ہے، تخت و تاج چھوڑا ہے، وزیروں کی سلامی چھوڑی ہے، مخمل کے گدے چھوڑے ہیں، وہ آج جنگل کے ریت اور کنکریوں پر سو رہا ہے، تو جیسے جس کی قربانی ویسی میری مہربانی، اس کی قربانی بھی تو دیکھ۔ سلطنت فدا کی ہے مجھ پر، اسی لیے ہمارے شیخ فرماتے تھے، جس کا مطلب ہے دل کی بری خواہشات کو جلا کر خاک کرتا ہے، گناہ کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتا اور گناہ نہ کرنے کا غم اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس پر اپنی رحمت کی بارش کر دیتے ہیں۔ گناہ سے بچنا دلیل محبت ہے، بری خواہشات کو جلانا یہی تو ایمان ہے، یہی پتہ چلتا ہے کہ کون کتنا وفادار ہے۔ شاعری سے عشق کا پتہ نہیں چلتا، زبانی جمع خرچ سے وفاداری کا پتہ نہیں چلتا، پتہ چلتا ہے جب بری خواہش پیدا ہو اور اس کو جلا کر خاک کر دے اور اللہ کی ناخوشی کے راستوں سے اپنے اندر حرام خوشی کو نہ درآمد کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کی خوشی کا خیال رکھے۔ نفس ظالم اگر خوشیوں کا کوئی ذرہ بھی درآمد کر لے تو 2 رکعت پڑھ کر رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو کہ اے خدا، میرے نفس نے جو حرام خوشیاں درآمد کیں، بد نظری سے، گانا سن کر، سنیما CVR سے، جس طرح سے بھی آپ کو ناراض کیا، ہم توبہ کرتے ہیں اور معافی چاہتے ہیں۔ جو بندہ اپنی خوشی کو مقدم کرتا ہے اور اتنے بڑے مالک کی خوشی کو پیٹھ کے پیچھے ڈالتا ہے، وہ خود فیصلہ کر لے کہ میں اللہ کا وفادار ہوں یا نفس دشمن کا وفادار ہوں۔ اگر خدا تعالیٰ کا حلم و کرم نہ ہوتا تو آج ہمارے وجود بھی نہ ہوتے، ایسی سزا ملتی
مگر حق تعالی شانوں کا احسان ہے کہ وہ حلیم و کریم ہیں، معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو جذب نصیب فرمائے۔